روایات میں ہے کہ درود پڑھنے سے دل سے منافقت بھی ختم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کے اجر میں اور ثواب میں بھی اضافہ فرماتا ہے، اور درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ مل کر محمد و آل محمد پر صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ پروردگار عالم آپ سب کا اس مجلس میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس اعزا کے صدقے تمام مریضوں کو صحتیابی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں روا فرمائے۔ آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے۔ گفتگو کا جو سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش خدمت رہا ہے کہ قرآن بھی انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اہل بیت بھی انسان کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے بعد اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس انسان کو ابدی کامیابی کے لیے 2 گراں قدر چیزیں عطا فرمائیں۔ پہلی چیز، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا کہ آپ جائیں اور لوگوں کو ہدایت فرمائیں، لوگوں کو ضلالت اور گمراہیوں سے نکال کر نور میں لے آئیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تمام انبیاء کرام کا مقصد اور ہدف یہی تھا کہ لوگوں کو جہالت کی زندگی سے نکال کر علم کی روشنی میں لے آئیں۔ تمام ائمہ کا، تمام انبیاء کا یہی مقصد تھا کہ وہ لوگوں کو بت پرستی سے نکال کر اللہ کی وحدانیت کی طرف لے آئیں۔ تمام انبیاء کا یہی مقصد تھا کہ لوگوں کو اس رب کی طرف متوجہ کیا جائے جس رب نے ان تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے۔ ہم سب کا مالک اللہ ہے، ہم سب کا خالق اللہ ہے، ہم سب کو رزق دینے والا وہ رب کائنات ہے، موت اور حیات کا مالک وہ مالک ہے، وہ اللہ ہے، قیامت کا مالک وہ اللہ ہے، جنت اور جہنم کا مالک وہ اللہ ہے۔ ہر چیز اس رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ دنیا کی، توجہ میری طرف رہے، دنیا کی تمام نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمان، اے مومن، اے انسان، اگر تو ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا ہم تیری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ مومن کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے اگر مومن شکران نعمت کرے، کفران نعمت نہ کرے۔ شکران نعمت کیسے ہوگا؟ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیسے ہوگا؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی ہدایت کے لیے ایک نبی کو بھیجا، ہدایت کے لیے بھیجا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نجات کے لیے بھیجا، بھلائی کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ تو کیا یہ نبی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ نبی بھی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے تمام انبیاء کو، ایک بڑی تعداد میں انبیاء ہیں جن پر اللہ نے صحیفے نازل کیے ہیں، اور کچھ انبیاء ہیں جن پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ اللہ نے ان پر تورات نازل فرمائی، حضرت داؤد ان پر اللہ نے زبور نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ ان پر اللہ نے انجیل نازل فرمائی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں اور کچھ کے لیے صحیفے نازل فرمائے۔ جب اللہ نے ایک نبی کو کسی قوم کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کے بھیجا، یہ نبی بھی اس امت کے لیے ایک نعمت تھے، اور جب اس امت کو کتاب عطا فرمائی تو وہ کتاب بھی اس امت کے لیے ایک نعمت تھی۔ اب اللہ کہہ رہے کہ ہم آپ کی نعمتوں میں اضافہ کریں گے اگر آپ نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ تو نعمتوں کا شکر ادا کیسے ہوگا؟ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ اگر کوئی نعمت دے، اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تسبیح اٹھائیں اور پڑھتے رہیں، شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے نعمت ادا فرمائی ہے۔ یہ زبان سے کہہ دینا ہمیں یہ بتایا گیا کہ شکر ادا ہو گیا، حالانکہ شکر کا مطلب یہ نہیں ہے۔ زبان سے کہہ دینے سے شکر ادا نہیں ہوتا۔ سب مل کر کہیں، زبان سے کہہ دینے سے شکر ادا نہیں ہوتا۔
کیسے ہوتا ہے؟ خود قرآن نے رہنمائی فرمائی ہے، ائمہ اہل بیت نے رہنمائی فرمائی ہے، انبیاء نے رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا اس وقت ہوتا ہے جب اس نعمت کو اسی ہدف کے لیے آپ استعمال کرو جس ہدف کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ مثلا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ سب مل کے بولیں، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نعمت ہے۔ تو اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیسے ہوگا؟ جب قرآن سے ہم وہی کچھ لیں گے جو قرآن ہمیں دینا چاہتا ہے۔ قرآن ہمیں کیا دینا چاہتا ہے؟ استخارے؟ قرآن ہمیں کیا دینا چاہتا ہے کہ قرآن سے قسمیں کھاؤ؟ نہیں، قرآن کہتا ہے مجھ سے کچھ لینا ہے تو کیا لو؟ ہدایت لو، سیدھا راستہ مجھ سے لو، رہنمائی مجھ سے لو، روشنی مجھ سے لو، میں تمہیں ظلمات سے نکال کر نور میں لے آؤں گا۔ قرآن انسان کو رہنمائی کرتا ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسول اکرم اس امت کے لیے، اس کائنات کے لیے سب سے بڑی اللہ کی نعمت کا نام ہے۔ نبی ہمارے جن پر ہماری جانیں فدا ہوں، جن پر ہماری اولادیں فدا ہوں، ہم اہل بیت رسول سے بھی محبت حضور کی وجہ سے کرتے ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ ہم علی سے محبت کرتے ہی نہ اگر حضور نہ کہتے، ہم اہل بیت سے محبت نہ کرتے اگر حضور نہ کہتے۔ ہم اہل بیت اطہار سے محبت اسی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ اہل بیت کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ سب سے بلند مقام رسول اللہ کا ہے، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، ہدایت کا سر چشمہ۔ اللہ کی اس زمین پر سب سے بڑی نعمت کا نام ہے رسول اکرم، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر ادا کیسے ہوگا؟ ہم کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نبی عطا فرمائے اور اتنے عظیم نبی عطا فرمائے، اس سے شکر ادا نہیں ہوتا۔ شکر ادا اس وقت ہوگا جب ہم اس نعمت کی قدردانی کریں گے، جب اس نعمت کے کہے ہوئے فرامین پر زندگی گزاریں گے، جب اس نعمت کی سیرت پر عمل کریں گے، ہم نے اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ اللہ کہہ رہے تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ پس جس نے سیرت رسول اللہ پر عمل کیا، اللہ نے اس کو ایک اور نعمت اہل بیت کی صورت میں عطا کر دیا۔ جس نے رسول اللہ کی سیرت پر عمل کیا، اللہ نے اسے قرآن جیسی نعمت سے نواز دیا۔ جس نے رسول اللہ کی سیرت پر عمل کیا، اللہ نے اس کو مومن حقیقی قرار دیا کہ اللہ کے نزدیک مومن یہ ہے۔ رسول اللہ نے دین جو لوگوں کے سامنے بیان کیا، جو کچھ چھوڑ کر گئے، وہ ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ حضور کی سیرت ہمارے لیے سرمایہ ہے، حضور کے اہل بیت ہمارے لیے سرمایہ ہے، حضور کے صحابہ کرام ہمارے لیے سرمایہ ہیں۔ شیعہ صحابہ کو مانتے ہیں، یہ غلط ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، بالکل صحابہ کو مانتے ہیں۔ لاکھوں صحابہ کرام ہماری جانیں فدا ہوں۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ حبیب ابن مظاہر صحابی رسول ہیں اور ہزاروں صحابی موجود ہیں۔ سلمان فارسی صحابی رسول ہیں۔ یہ تو چند ہم نے بات، یہ مشہور ہو گیا ہے کہ شیعہ صحابہ کی قدر نہیں کرتے۔ جو صحابہ کی قدر نہیں کرتا وہ شیعہ تو کیا مسلمان نہیں ہے؟ بالکل کرتے ہیں۔ کس نے کہا نہیں کرتے؟ اختلاف رکھتے ہیں بعض سے، توہین نہیں کرتے کسی کی، اور ہمیں منع کیا گیا ہے اختلاف ضرور رکھو، توہین نہیں کرنی کسی کی، گالی نہیں دینی کسی کو۔ آپ مجھے بتائیں جن صحابہ کرام سے امیر المومنین کا اختلاف تھا، امیر المومنین نے ان کو گالی دی؟ تمام ائمہ گزرے، کسی نے ان کو گالی دی؟ نہیں دی، ہم نے بھی نہیں دی۔ اختلاف رکھنا ہے، حق امیر المومنین کا تھا، یہ بات واضح ہے۔ ہمارے نزدیک بعد از رسول اس امت کا امام علی ہے اور کوئی نہیں ہے، یہ اختلاف ہے۔ ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ رسول اکرم کے بعد حضور نے اس امت کے لیے جانشین مقرر نہیں کیا، اپنے حال پر چھوڑ کر چلے گئے، امت کو اپنے حال پر چھوڑ دیا اور کہا اپنے لیے خود جانشین مقرر کر لو۔ ایک عالم دین بلوچستان کا سفر کر رہے تھے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ راستے میں رات ہو گئی اور خطرناک علاقہ تھا، سنسان علاقہ تھا، ویران۔ تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس سے جا کر التماس کی کہ میں مسافر ہوں، شیعہ عالم دین تھے۔
کہ میں مسافر ہوں، رات گزارنی ہے، تو آپ مجھے رات گزارنے کے لیے اپنے گھر میں ایک رات کے لیے جگہ دے دیں. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ تو اس کو بتا بھی دیا کہ میں مثلا شیعہ ہوں، یا حالت سے پتہ چل گیا دیکھنے والے کو کہ یہ شیعہ لگتا ہے. تو اس نے کہا کہ ایک شرط ہے، آپ کو رات میں اپنے گھر لے جاؤں گا، رہائش دوں گا، صبح بے شک چلے جانا. شرط یہ ہے کہ آپ نے خلفاء کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی. تو شیعہ عالم دین نے کہا مجھے ضرورت کیا ہے بات کرنے کی، میں نے رات گزارنی ہے اور صبح اٹھ کے چلا جاؤں گا، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے خلاف بات کرنے کی، میں نہیں کروں گا آپ کے خلاف کوئی بات، کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کروں گا، مجھے رات گزارنی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے. آخر کار طے ہو گیا کہ اس نے رات گزارنے کا موقع دینا ہے. توجہ میری طرف رہے. اب رات گزارنے کے لیے وہ اس شیعہ عالم دین کو اپنے گھر لے گیا اور گھر جا کر اس نے ان کو بستر دیا، کھانا وانا دیا. جب اس عالم دین نے کھانا کھا لیا، اب یہ آیا ساتھ بیٹھ گیا اور باتیں شروع کر دیں. پہلے سے چونکہ طے کر چکا تھا کہ کسی اختلافی موضوع پر بات نہیں کرنی، خود آ کر بات شروع کر دی. کہا کہ آپ بتائیں خلیفہ اول کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے. اب وہ شیعہ عالم دین سے سوال کر رہا ہے. اب چونکہ پہلے طے ہو چکا تھا کہ کوئی اختلافی بات نہیں کرنی اور خود جا کے سوال کر دیا، تو عالم دین نے ان کو کہا کہ آپ نے پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی اختلافی موضوع پہ بات نہیں کرنی. اب چونکہ آپ نے سوال کر دیا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. سوال کیا ہے؟ کا سوال یہ ہے کہ خلیفہ اول کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، کیا نظریہ ہے. انہوں نے کہا کہ میری نظر میں خلیفہ اول رسول اکرم سے زیادہ ذہین تھے. انہوں نے کہا یہ کیسے، یہ تمہارا نظریہ نہیں ہے. کہا کہ اس لیے کہ حضور اس امت کے لیے جانشین مقرر کرنا بھول گئے تھے اور انہوں نے جانشین مقرر کر دیا، لہذا ان کو امت کی فکر تھی، حضور کو امت کی فکر نہیں تھی. اس نے کہا بس چپ ہو جاؤ، آپ بھی سو جاؤ، میں بھی سونے جاتا ہوں، کوئی اختلافی موضوع پہ بات نہیں کرنی. جواب مل گیا. اختلاف رکھنا ہے، اختلافات بہت سارے ہیں. سب سے بنیادی اختلاف یہی امامت کا ہے. ہم بعد رسول جانشین کے طور پر مولا علی کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلی دعوت ذو العشیرہ میں رسول اکرم نے فرمایا آج جو میری حمایت کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا. 3 مرتبہ امیر المومنین کھڑے ہوئے، 3 مرتبہ رسول اکرم نے بٹھا دیا، علی ابھی آپ چھوٹے ہیں بیٹھ جائیں. 4تھی دفعہ پھر علی کھڑے ہوئے، کوئی نہیں کھڑا ہوا. حضور نے فرمایا یا علی انت وصی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا میں بھی میرے وصی ہیں، آخرت میں بھی میرے وصی ہیں، میرے بعد میرے جانشین ہیں آپ. حضور نے فرمایا یہ دعوت ذو العشیرہ سب سے پہلی دعوت، اس میں حضور نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کر دیا اور 12 مرتبہ اپنے صحابہ کے سامنے. اور سب سے بڑی چیز غدیر خم میں رسول اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ میرے بعد اس امت کا امام علی ہوگا. اور آپ یہ جان رکھیں کہ امام پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، امام پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی. نہ امام رسول ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے. امام یہ ہوتا ہے کہ جو رسول شریعت لایا ہے، امام کا کام ہے اس شریعت کی حفاظت کرنا، اس شریعت کی حفاظت کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا. امام نبی نہیں ہوتا. اگر امت نے حضور کے بعد علی کی امامت پر اکتفا کر لیا ہوتا تو آج ختمی نبوت کے بعد بہت سارے شرع انگیز نبوت کا دعویٰ نہ کرتے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نبوت کا دعویٰ ہر آئے دن یہ خبریں آپ سنتے ہیں، فلاں شخص نے نبوت کا دعویٰ کر لیا. یہ سب جھوٹے ہیں. حضور آخری نبی ہیں، کوئی نبی نہیں آنا، کوئی نبی نہیں آنا. حضور اس امت کے لیے کیا چھوڑ کر گئے؟ قرآن چھوڑ کر گئے. کیا چھوڑ کر گئے؟ اہل بیت چھوڑ کر گئے. اور نعمت، اس عظیم نعمت کا شکر ادا کیسے ہوگا؟ جب ہم حضور کی سیرت پر عمل کریں گے، حضور کی سنت کو اپنائیں گے، حضور کے دیے ہوئے قرآن کو اپنائیں گے، حضور کے دیے ہوئے اہل بیت کی قدر کریں گے. ہم نے حق ادا کر دیا. اگر قرآن اہل بیت کے بغیر سمجھیں، قرآن سمجھ نہیں آتا. اگر اہل بیت کے کردار کو قرآن کے بغیر دیکھیں، اہل بیت کا کردار سمجھ نہیں آتا. اس لیے اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کا سہارا لینا پڑے گا، اور اہل بیت کو سمجھنا ہے تو پھر قرآن کا سہارا لینا پڑے گا. اہل بیت کے قرآن، اہل بیت کے بغیر جو قرآن سمجھے گا اس کا کیا حال ہوگا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علیہ السلام کے دور میں امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ہشام. آیا امام کے پاس، کہنے لگا مولا ایک شخص ہے بڑا فصیح اور بلیغ خطابت کرتا ہے، تقریریں کرتا ہے، لوگوں کے سامنے توحید بیان کرتا ہے. امام کو بڑا تجسس ہوا، جاننا چاہتے تھے کہ یہ کون ہے شخص.
جو بڑی بہترین گفتگو کرتا ہے، آ کے اس کی تعریف بیان کی امام کے سامنے. تو امام نے کہا کہ میں بھی سننا چاہتا ہوں یہ شخص کون ہے. امام نے اپنا حلیہ تبدیل کیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ امام صادق علیہ السلام. اس کی محفل میں چلے گئے، لوگوں نے پہچانا نہیں، اس بندے نے بھی نہیں پہچانا. امام بیٹھ گئے، دیکھا کہ وہ بہت بہترین گفتگو کر رہا ہے، توحید بیان کر رہا ہے، قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنا رہا ہے اور اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتا رہا ہے. اب امام نے جب اس نے اپنی تقریر مکمل کی، باہر نکلا، وہ چل پڑا. امام بھی اس کے پیچھے چھپ چھپ کے چل پڑے، اس کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں. اب وہ جو تقریریں کر رہا تھا، تقریر ختم کر کے مسجد سے نکلا اور اپنے کام کی طرف نکل پڑا. اب امام اس کے پیچھے چل رہے ہیں. امام دیکھ رہے تھے کہ یہ کرتا کیا ہے، اس کا کام کیا ہے. یہ باہر نکلا اور اس نے 3 جگہ سے چوری کی. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ ایک جگہ سے مثلا کسی کا پھل پڑا تھا، اس نے پھل اٹھا لیا بغیر اجازت کے. آگے گیا، کسی کے کچھ پیسے پڑے تھے وہ اس نے اٹھا لیے. آگے کسی چیز کی، کسی بندے کی کوئی اور چیز پڑی تھی وہ اٹھا لی. 3 چیزیں چوری کر لیں. اور امام نے دیکھا اس کو 3 چیزیں چوری کی ہیں، اپنے پاس سنبھال لی ہیں. اب آگے چلتا گیا، آگے گیا 3 غریب بیٹھے تھے. وہ جو پھل اٹھایا تھا ایک غریب کو دے دیا، کچھ پیسے اٹھائے وہ دوسرے غریب کو دے دیے. وہ تیسری چیز جو چوری کی تھی وہ بھی اٹھا کے کسی غریب کو دے دی. جب اس نے یہ حرکت کی، چوری کر کے مال رائے خدا میں دے دیا، اب امام نے اس کو اسی جگہ پر روک لیا. کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ ابھی تو تم مسجد میں اتنی اچھی باتیں بتا کر آ رہے ہو اور تم نے 3 جگہوں سے چوری کی اور پھر غریبوں میں آ کر بانٹ دی. اس کا کیا مقصد ہے؟ تو اس نے جب دیکھا امام کی طرف تو پہچان گیا. کہتا کہ آپ جعفر صادق علیہ السلام ہیں؟ کہا ہاں میں امام ہوں. تو پھر امام کو تانا دے کر کہنے لگا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امام کو تانا دے رہا ہے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ امام نے کہا بالکل پڑھا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا قرآن میں ہے کہ تم ایک نیکی کرو، اللہ تمہیں ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے. اس نے ٹھیک کہا. امام نے کہا ہاں یہ بات تو لکھی ہوئی ہے قرآن میں. تو اس نے کہا یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ایک نیکی کرو گے تو ایک نیکی کے بدلے میں کتنی نیکیاں 10 نیکیاں. اور قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک برائی کرو گے تو اس کے بدلے میں 1 برائی لکھی جائے گی. 10 برائیاں، برائی 1 کرو گے تو 1 لکھی جائے گی، لیکن نیکی 1 کرو گے تو 10 لکھی جائیں گی. امام نے کہا بالکل یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے چونکہ 3 برائیاں کی، 3 چوریاں کی، وہ 3 برائیوں کے بدلے میں 3 برائیاں لکھی جائیں گی. لیکن ان 3 برائیوں کے بعد جو میں نے 3 فقراء کو جو میں نے نیکی کی اور ان کو مال دیا، تو 1 نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں اور ضرب کرو تو 30 نیکیاں. تو اس نے امام کو کہا کہ ادھر سے 3 نیکیاں ختم کر دیں، ادھر سے یہ 30 مجھے مل گئیں. اس طرح حساب امام کو بتا رہا ہے. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ یہ حساب امام کو بتا رہا ہے. اور چلاکیاں دیکھیں نا لوگوں کی. اب یہ نتیجہ ہے جب انسان قرآن پڑھے اہل بیت کے بغیر، پھر قرآن سمجھ نہیں آتا. اب اس نے قرآن پڑھا ہوا تھا لیکن قرآن سمجھا نہیں تھا. امام نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہے لیکن تو نے قرآن سمجھا نہیں ہے. امام نے کہا بالکل لکھا ہوا ہے کہ 1 برائی کرو گے تو 1 برائی لکھی جائے گی، اور اگر 1 نیکی کرو گے، توجہ میری طرف رہے، 1 نیکی کرو گے تو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی. لیکن تیرا عمل یہ غلط ہے. تو نے یہ 2 آیات تو پڑھ لی، لیکن تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اعمال قبول کرتا ہی متقین کے ہے. جب تو نے چوری کی تیرا تقویٰ تو اسی وقت ہی ختم ہو گیا تھا. جب تو نے چوری کی تیرا تقویٰ تو ختم ہو گیا، پھر بتا تیرا عمل اللہ کیسے قبول فرمائے گا؟ تو تجھے 30 نیکیاں ملنے کی بجائے 3 گنا گناہ اپنے کھاتے میں لکھوا لیے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال قبول کرتا ہے کس کے؟ جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو. جو چوری کر رہا ہے وہ متقی ہوتا ہے. پرہیزگاری تو چلی گئی نا. پھر اب جب انسان اہل بیت کے بغیر قرآن سمجھنے کی کوشش کرے پھر ایسے ہی پھنس جاتا ہے. پھر قرآن کو غلط سمجھتا ہے، لوگوں کے سامنے غلط بیان کرتا ہے. قرآن اہل بیت کی تفسیر کا نام ہے، اہل بیت قرآن کی تفسیر کا نام ہے. قرآن کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب قرآن مجید میں مومن کو قرآن مجید پڑھنے کا کیا اجر اور عظمت بتائی گئی ہے؟ صلوات پڑھیں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. بار دیگر بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے. توجہ ہے نا سب سے کی؟ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن جو شخص پڑھے گا اس کو کیا اجر ملے گا، اس کو کیا اجر ملے گا. سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. توجہ میری طرف رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ ہیں،
مومن سمجھنا ہے کون ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے، مومن بتا رہا ہے کون ہے مومن۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اس مومن کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ مومن ہے۔ جس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کا خوف دل میں پیدا نہ ہو، یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کا خوف اگر دل میں پیدا ہو رہا ہے، اللہ کا ڈر اگر دل میں پیدا ہو رہا ہے، یہ شخص مومن ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور فرمایا مومن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات کو پڑھا جاتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں، اگر قرآن پڑھنے سے، قرآن کو سمجھ کر اگر ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، سمجھ لینا ہم مومن ہیں۔ اگر اللہ کا ذکر کرنے سے ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو رہا ہے، سمجھ جانا ہم مومن ہیں۔ اگر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہو رہا، قرآن پڑھنے سے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا، سمجھ جانا قرآن کے مطابق ہم مومن نہیں بنے۔ فرمایا، کیا فرمایا آگے؟ توجہ فرمائیں، تیسری صفت بیان کی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ رب کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا، اپنے رب پر یقین رکھتا ہے، اپنے رب پر توکل کرتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی اور سے امید نہیں رکھتا۔ جب کسی مشکل میں پھنستا ہے کس سے امید لگاتا ہے؟ جو امیدوں کا بر لانے والا ہے، جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ دعائے کمیل میں امیر المومنین فرماتے ہیں، یا سریع الرضا، اے وہ رب جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ رب جو بہت جلدی راضی ہوتا ہے۔ اگر ایک گناہگار شخص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اتنا عظیم رب، اتنا رحمان رب، اتنا رحیم رب، ستار العیوب رب، قدوس رب، جو مومن سے اتنی محبت کرتا ہے کہ احادیث ائمہ میں موجود ہے، ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، مشکل ہے بیان کرنا۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ 70 مائیں مل کر ایک بچے سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا رب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ رب، اور کتنے نافرمان ہیں ہم کہ اس کی اتنی نعمتوں کے باوجود بھی ہم روزانہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، روزانہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، روزانہ قرآن کی باتوں کو پائمال کرتے ہیں، روزانہ اہل بیت کی سیرت کو پائمال کرتے ہیں، روزانہ رسول اللہ کی سنت کو پائمال کرتے ہیں۔ کتنا رحیم ہے وہ رب۔ ہم نافرمانی پہ نافرمانی کرتے ہیں، وہ رحمتوں پہ رحمتیں کرتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے انسان پر۔ انسان سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، تو میری بارگاہ میں پلٹ تو صحیح، تو میری بارگاہ میں آ تو صحیح، پھر دیکھ اپنے رب کو کہ وہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، وہ رب کتنا رحمان ہے۔ ائمہ اطہار اللہ کی نشانیاں، آیات اللہ ہے نا، رسول اکرم آیت اللہ ہیں، یعنی اللہ کی نشانی ہے۔ اگر آیت اللہ رحمت للعالمین ہے تو جس نے اس کو نعمت بنا کر، آیت بنا کر بھیجا، وہ کتنا رحیم ہوگا، وہ کتنا عظیم ہوگا، معاف کرنے والا رب ہے۔ آج اس مجلس حسین میں آپ سب تحیہ کریں کہ اسی مقام پر اگر جو شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، اللہ اٹھنے کی دیر نہیں کرے گا، اسی مقام پہ اللہ معاف کر دے گا۔ جو دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، اللہ اسی مقام پہ معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ خلوص سے ہو۔ توبہ یعنی پلٹنا، اللہ کی جانب پلٹنا۔ جو انسان اللہ کے راستے سے بھٹک جائے، کسی اور شیطان کے راستے پر چلا جائے اور شیطان کے راستے سے پلٹ کر پھر راہ خدا پر واپس آ جائے، یہ ہے توبہ، اللہ کے راستے پر واپس آنا۔ قرآن اتنی عظمت رکھتا ہے، اہل بیت اتنی عظمت رکھتے ہیں۔ آج قرآن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ ابھی اسی ہفتے 2 محرم یا شاید 3 محرم تھی، سویڈن کے اندر دوسری بار قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا، قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے دوسری بار۔ محرم سے پہلے ایک دفعہ بے حرمتی ہوئی ہے، اور محرم کے بعد پھر سویڈن نے اس ملعون انسان کو اجازت دی ہے وہ قرآن کو جلا سکتا ہے۔ یہ یورپی ممالک کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ آزادی اظہار رائے ہر انسان کو حق ہے اس کا، وہ جو کچھ کرے، جو کہنا چاہے کہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آزادی اظہار
رائے ہے. جو بندہ جو کچھ بکواس کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے. وہ مقدسات کی توہین کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے. وہ قرآن کی توہین کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے. وہ اللہ کی توہین کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے. وہ اہل بیت کی توہین کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے. آپ دیکھیں پورے یورپ میں کتنی دفعہ رسول اللہ کی توہین ہوئی ہے. ڈنمارک جو ایک ملک ہے یورپی, اس کے اندر کئی مرتبہ رسول اللہ کے کارٹون بنائے گئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے. اس بے حرمتی پر ایک مومن کا کیا فریضہ ہونا چاہیے, ایک حسینی کا کیا فریضہ ہونا چاہیے. آپ سنتے ہیں نا علماء سے کہ امام حسین نے قرآن کے دفاع کے لیے قیام کیا. اگر آج امام حسین موجود ہوتے آج کیا کرتے؟ آج امام حسین سویڈن کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے یا نہ کرتے؟ آج امیر المومنین ہوتے, آج رسول اکرم ہوتے, قرآن کی بے حرمتی ہوتی, کیا کرتے ائمہ؟ کیا کرتے مسلمان؟ کہاں گئی مسلمانوں کی غیرت؟ اور یہ بے غیرت حکمران جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں اور بٹھاتے ہیں ان کو سیٹوں پر. وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا سویڈن کے خلاف, بڑا جارحانہ بیان. آپ سنیں گے نا آپ کو یہ لطیفہ, آپ کو ہنسی آئے گی. انہوں نے کہا کہ اگر سویڈن نے پھر قرآن پاک کی بے حرمتی کی تو ہم سے گلہ نہ کرے, ہم سے گلہ نہ کرے. آپ سے گلہ کرتا کون ہے؟ آپ سے گلہ کرتا کون ہے؟ آپ اپنی حیثیت تو دیکھیں, بیان دیکھیں. یہ بغیرتی کی انتہا ہے. جب غیرت دینی ختم ہو جائے پھر انسان کو نہ قرآن کی عزت کا خیال آتا ہے, نہ اسلام کی عزت کا خیال آتا ہے, نہ اہل بیت دین کی, نہ اہل بیت رسول کی عزت کا خیال آتا ہے. جب انسان نام کا مسلمان ہو, جس کو اپنا پیسہ عزیز ہو, جس کو اپنی کرسی عزیز ہو, وہ قرآن کی عزت کو پائمال کرنا بھی نہیں چھوڑتا. کیا حق بنتا تھا کہ آج تمام اسلامی ممالک سویڈن کے سفیر کو اپنے ملک سے نکال دیتے. رہبر معظم نے اعلان کیا ہے کہ سویڈن نے قرآن کی بے حرمتی کر کے مسلم دنیا کے خلاف جنگ کا آغاز کیا ہے اور ہم اس جنگ کا جواب دیں گے. یہ رہبر معظم نے کہا ہے. رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے, رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. رہبر معظم نے, آپ دیکھیں, 2 ممالک کے علاوہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا, عراق اور ایران نے. یہ غیرت مند ممالک, یہ حسین کا حسینی بیٹا رہبر معظم سید علی خامنہئی, ان دونوں ممالک نے سویڈن کے سفیر کو اپنے ملک سے نکال دیا اور کہا کہ ان کے سفیر کو ہمارے ملک میں آنے کی اجازت نہیں. اور پورے عراق میں مظاہرے ہوئے, لوگوں نے قرآن اپنے ہاتھ میں لیا اور قرآن کی دفاع میں باہر نکلے. ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا؟ ایک قرارداد تک منظور نہیں ہوئی ان سے. پاکستان کے اندر اقوام متحدہ کے اندر ایک قرارداد منظور ہوئی کہ کیا قرآن کی بے حرمتی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. 28 اسلامی ممالک نے ووٹ دیا کہ نہیں ہونی چاہیے. وہاں تقریباً 10 ممالک نے ووٹ دیا کہ ہونی چاہیے. ان میں امریکہ اور برطانیہ موجود ہیں. امریکہ نے ووٹ دیا کہ ہونی چاہیے, برطانیہ نے ووٹ دیا ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ آزادی اظہار رائے ہے. اگر آزادی اظہار رائے یہ کہتے ہیں تو پھر یہودیوں کے خلاف بات کرنے کو بھی اجازت ہونی چاہیے. آپ سوشل میڈیا پر اسرائیل کے خلاف یا یہودیوں کے خلاف بات نہیں کر سکتے, آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا. آج ہر بندے کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے, سب کو سمجھ آ رہی ہے. آپ اسرائیل کے خلاف کوئی بات کریں آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا. لیکن کوئی قرآن کی بے حرمتی کرے وہ آزادی اظہار رائے, وہ کر سکتا ہے. اگر آزادی اظہار رائے ہے, ہر بندہ کچھ بھی بول سکتا ہے, تو پھر ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے. لیکن ہمیں دین نے کسی کے مقدسات کو چھیڑنے کی اجازت نہیں دی. ہمیں دین نے یہ سکھایا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا نہ کہو, وہ تمہارے سچے خدا کو جھوٹا کہہ دے گا. ہمیں دین نے احترام سکھایا ہے. یہ جس نے قرآن کی بے حرمتی کی عیسائی ہے. حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی, کیا ہم قرآن کو جلانا شروع کر دیں؟ نہ. ہمیں بے احترامی کا درس نہیں ملا. وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو آسمانی کتابوں پر ایمان نہ لائے, جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ہمیں دین نے یہ بتایا ہے. آج ہمارے حکمران کہاں ہیں؟ نہیں کر رہے. یہ کیوں؟ ہم جن کو اپنا ووٹ دے کر بٹھاتے ہیں اوپر, یہ ہمارے لیے کیا فیصلے کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ انہی حکمرانوں نے جن کے اندر غیرت دینی نام کی چیز ہی نہیں ہے, انہوں نے آج پاکستان کا کیا حال کر دیا ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. آج ایک غریب کو 3 وقت کی روٹی نہیں ملتی, وہ اپنے بچوں کو دلاسے دے کے سلا دیتا ہے کہ شاید کل روٹی مل جائے. اس حالت پر, اس نہج پر پاکستان کو پہنچانے والا کون ہے؟ میں کہتا ہوں اس حالت پر پہنچانے والی سب سے بڑی ذمہ دار یہ عوام ہے.
جس کی بے شعوری سے ہر دفعہ یہ حکمران فائدہ اٹھاتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا؟ کیونکہ وہ ظالم حاکم تھا، وہ دین کو تباہ کرنا چاہتا تھا، وہ امت پر ظلم کرنا چاہتا تھا. امام حسین علیہ السلام نے امت پر نعمت نازل فرمائی، امت پر نعمت بن کر آئے، امت کی دفاع کے لیے، قرآن کی دفاع کے لیے قیام کیا. آج اگر امام حسین ہوتے، امام حسین کی سیرت کیا ہوتی؟ ان حکمرانوں کو ووٹ دینا، ان حکمرانوں کی حمایت کرنا، ان حکمرانوں کے حق میں دعائے جوشن کبیر پڑھنا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کیا کیا عوام کے ساتھ؟ انہوں نے دین کو بھی تباہ کر دیا. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر عزاداری ہماری شہ رگ ہے. ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں کیا، عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. عزاداری نہ ہوتی شیعہ مٹ جاتا. کربلا کے بعد عزاداری نے شیعہ کو زندہ کیا ہے، ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں کیا. عزاداری واجبات دینی میں سے ہے. امام حسین علیہ السلام کا غم منانا، یہ عزاداری کرنا، یہ ظالم حکمرانوں کو اچھا نہیں لگتا. 1400 سال سے امام حسین کی شہادت کے بعد سے لے کر آج تک ہر ظالم حکمران نے کوشش کی ہے عزاداری کو مٹانے کی کوشش کی ہے. لیکن یقین رکھیں وہ سب مٹانے والے مٹ گئے، حسین کا ذکر آج بھی زندہ و جاری ہے. وہ سب مٹ گئے. عزاداری پر پابندیاں لگانے والے، عزاداری کو بدعت کہنے والے، توہین رسول اللہ کرنے والے، اہل بیت کی توہین کرنے والے، یزید کو امیر المومنین کہنے والے، وہ سارے مٹ گئے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کچھ سال پہلے کی بات ہے، کراچی میں ایک ناسبی ملا نے یہ کہا تھا امیر یزید زندہ باد. سب مل کر اس پر لعنت کریں. لعنت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ جو یزید کو امیر المومنین کہے اس انسان پر بھی لعنت، اس کی آل پر بھی لعنت، اس کی سوچ پر بھی لعنت، اس انسان پر بھی لعنت. یزید جیسا پلید انسان اس دنیا میں اب تک نہیں آیا. کتے سے زیادہ نجس ہے یزید. جو یزید کی حمایت کرے وہ یزید کا بیٹا ہے. آپ سب اس کو کہا کریں یہ ابن یزید ہے. اللہ اس کو یزید کے ساتھ محشور کرے. یزید کو امیر المومنین کہتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ نواسہ رسول کربلا میں شہید ہو گئے، تم کہتے ہو نواسہ رسول کا غم منانا بدعت ہے، نہیں منانا چاہیے. محرم میں شادیاں کرنی، یہ آپ نے سنا نا سوشل میڈیا پہ، ایک کراچی کا ملا اس نے کہا محرم میں شادیاں کرو، کوئی غم منانے کی ضرورت نہیں ہے. میں پوچھوں گا تیری ماں گھر میں مر جائے تو شادی کرے گا؟ تیرا باپ گھر میں مر جائے، تیری اولاد ذبح ہو جائے تو شادیاں کرے گا؟ تیری اولاد مر جائے تو غم مناتا ہے، حضور کی اولاد کربلا میں ذبح ہو جائے تو کہتا ہے شادیاں کرو. تو اپنے آپ کو مولانا کہتا ہے، تو اپنے آپ کو ملا کہتا ہے. تو نے کیا دین پڑھا ہے؟ تو نے کیا قرآن پڑھا ہے؟ تو یزید کی اولاد میں سے ہے، تو بنی امیہ کی اولاد میں سے ہے. نہ تجھے رسول اللہ کی سنت کا کوئی اندازہ ہے، نہ تجھے کوئی قرآن سمجھ آیا. آپ دیکھیں آج عزاداری پر کتنی پابندی لگتی ہے. شراب کا اڈا کھولنا ہو کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کسی فحاش انسان نے، کسی فاسق انسان نے اپنے گھر میں اپنے دیرے پر مجرا کروانا ہو، اس کو پولیس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. عزاداری کرنی ہے، رسول اللہ کے نواسے کا ذکر کرنا ہے تو پہلے اجازت لو. نئی مجالس پر پابندی، پورے پنجاب میں یہ خود سے قانون بنایا ہوا ہے، نئی مجالس کو ہم نہیں ہونے دیں گے. FIR کاٹیں گے، نئی مجالس نئی جلوس رجسٹرڈ نہیں ہونے دیں گے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان کا قانون یہ حق دیتا ہے ہر شہری کو کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرے. یہ حق قائد اعظم نے اپنے خطبے میں دیا تھا. جب پاکستان بنا تھا قائد اعظم نے خطاب کیا تھا. قائد اعظم نے کہا کہ ہر پاکستانی کو یہ اختیار ہے، یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی واجبات پر عمل کرے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. یہ پاکستان کا قانون ہے. جی نئی مجالس نہیں ہونی چاہیے، نئی جلوس کو نہیں نکلنا چاہیے. کیوں نہیں نکلنا چاہیے؟ جی بس ان کو جو ہیں اتنا ہی رہنا چاہیے. نئے سکول بنتے ہیں ان پر پابندی نہیں لگتی. نئے سکول بنتے نہیں بنتے، ہر آئے دن ایک نئے سکول بن رہا ہے، ہر آئے دن نئی یونیورسٹی بن رہی ہے، ہر آئے دن نئی مسجد بن رہی ہے. مساجد بنانی چاہیے. جب ضرورت بڑھتی ہے، آبادی بڑھتی ہے، چیزیں بڑھتی ہیں نہیں بڑھتی؟ آبادی بڑھتی ہے، لوگ گھر بھی زیادہ بناتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آبادی بڑھتی ہے، گھر بھی بنا سکتے ہیں، اسکول بھی بنا سکتے ہیں، کالج بھی بنا سکتے ہیں، ادارے بھی بنا سکتے ہیں. عزاداری نہیں کر سکتے. کوئی حق نہیں دیتا ان کو. اور آپ بھی توجہ فرمائیں، یہ عوام کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، عوام کی بزدلی سے فائدہ اٹھاتے ہیں.
ہر شخص، ہر شیعہ مومن مسلمان اپنے گھر میں 4 دیواری کے اندر ذکر امام حسین علیہ السلام برپا کر سکتا ہے. پاکستان کا قانون اس کو اجازت دیتا ہے. اگر کوئی بدماشی کرنے کے لیے کوئی ادارے کے کوئی لوگ یا پولیس کے کوئی لوگ آپ کو روکنے آتے ہیں، سب مومنین مل کر ان کے ساتھ مقابلہ کریں. لڑائی جھگڑا نہ کریں. ان کو کہیں کہ بھائی کس قانون کے تحت عزاداری کو بند کرنے آئے ہو؟ قانون دکھاؤ. کوئی پاکستان کا قانون یہ نہیں کہتا کہ عزاداری پر پابندی لگاؤ. نہیں، مجالس نہیں، بالکل ہونی چاہیے. عزاداریاں بھی ہوں گی، مجلس عزا بھی ہوگی، ذکر حسین بھی ہوگا. جب وہ لاکھوں مٹانے والے مٹ گئے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. عزاداری کو تم نہیں مٹا سکتے. عزاداری کا محافظ خود خدا ہے. ذکر حسین کا محافظ خود خدا ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین نے جب قیام کیا، اللہ کے لیے قیام کیا. آپ دیکھیں آج یزید کے قبر کا کسی کو پتہ ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے. لوگ جاتے ہیں وہاں، جا کر لعنتیں بھیجتے ہیں اس شخص کو جس نے توہین رسالت کی 1200 سال پہلے. لیکن امام حسین نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں فدا کر دیا. اللہ کا یہ وعدہ ہے، جو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو راہ خدا میں پیش کر دے، اللہ کہتا ہے ساری دنیا کو میں نے تیرے در پہ اکٹھا کر دیا ہے. آج دیکھو کربلا میں کروڑوں زائرین کربلا میں موجود ہیں. کوئی مٹا سکتا ہے عزاداری کو؟ کوئی مٹا سکتا ہے ذکر امام حسین کو؟ نہیں مٹا سکتا. یہ خام خیالی ہے، یہ غفلت ہے. مومنین کو ہوشیار ہونا چاہیے. پاکستان کا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے. دین پر عمل کرنے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے، عزاداری پر عمل کرنے کے لیے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. عزاداری ہماری شہرگ ہے. عزاداری کے بغیر شیعہ کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. عزاداری کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. عزاداری ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے. کیوں عزاداری بنیادی حیثیت رکھتی ہے؟ کیونکہ آل رسول نے کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا دین کو بچانے کے لیے. کچھ بھی نہیں بچایا، سب کچھ لٹا دیا. عصر عاشور حسین اتنا مظلوم ہے کہ 3 دن کا پیاسا ہے. کبھی اکبر کا لاشا اٹھاتا ہے، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوں کو اکٹھا کرتا ہے، کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھا رہا ہے، کبھی اصغر کا لاشا اٹھاتا ہے. اتنا مظلوم ہے حسین. اس حسین کا ذکر کرنا واجب ہے. اس حسین پر آنسو بہانا واجب ہے. اس حسین کے نثاروں پر، جان نثاروں پر آنسو بہانا واجب ہے. کربلا میں جہاں عظیم شہادتیں پیش ہوئیں، وہاں 2 ایسے ننھے شہید موجود ہیں جن کی ماں نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا. جناب اون اور جناب محمد. بی بی زینب کی 2 بچے ہیں. روایات کے مطابق کہ جناب زینب کبریٰ امام حسین سے اتنی محبت کرتی تھیں کہ جناب سیدہ خود روایت کرتی ہیں کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو بی بی زینب کبھی جھولے کے قریب آتی اور کبھی دور ہوتی. جناب سیدہ روایت کرتی ہیں جب زینب حسین کے جھولے کے قریب آتی تو مسکراتی اور جب دور جاتی تو رونا شروع کر دیتی. اپنے بھیا سے بہت محبت تھی زینب کو. اپنے بھیا سے جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی. جب کربلا کا سفر شروع ہوا مدینہ سے، بی بی زینب اپنے شوہر نامدار کے پاس گئیں، جناب عبداللہ ابن جعفر. جا کر کہا کہ اے عبداللہ، نکاح کے وقت یہ بات طے ہوئی تھی جب حسین کربلا جائیں گے میں بھی ساتھ جاؤں گی. حسین اب کربلا جا رہے ہیں، مجھے آپ کی اجازت چاہیے. روایات کے مطابق جناب عبداللہ ابن جعفر نے منع نہیں کیا، لیکن باتوں باتوں میں یہ کہا کہ اے رسول اللہ کی بیٹی، اے علی کی بیٹی، میں آپ کو جانے کی اجازت دیتا ہوں لیکن میں مریض ہوں، میری خدمت کون کرے گا؟ جناب زینب نے کہا اے عبداللہ، آپ میرے شوہر ہیں، آپ مجھے روکیں گے تو میں رک جاؤں گی، لیکن اتنا یاد رکھنا اگر میں حسین کے بغیر رک گئی تو میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گی، میں مدینہ میں ہی مر جاؤں گی، میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. روانہ ہوا قافلہ. روایات کے مطابق جب قافلہ روانہ ہونے لگا تھا، جناب عبداللہ ابن جعفر اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آئے اور آ کر کہا زینب، کربلا تو جا رہی ہو، یاد رکھنا اکبر کو قربان ہونے سے پہلے اپنے بچوں کو قربان کرنا، میرے بیٹوں کو پہلے قربان کرنا. راوی کہتا ہے عصر عاشور. یہ روایت اکثر راویوں نے ذکر کی ہے. حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے
کہتے عصر عاشور جب سب شہید ہو گئے اور شام غریبہ کے بعد یہ قافلہ تیار کیا گیا، میں نے دیکھا کہ ہر لاش پر ایک اس کی ماں، بچے کی ماں موجود ہے. بچوں کی لاشیں موجود تھی نا، ہر لاش پر ایک عورت موجود ہے جو اس لاش پر بیٹھ کر گریہ کر رہی ہے. میں نے ایک دو بچوں کی لاشیں دیکھے جن لاشوں پر ان کی ماں موجود نہیں تھی، کوئی موجود نہیں تھا، بے گور و کفن کربلا کے میدان میں پڑے ہوئے تھے. میں نے امام سجاد سے پوچھا، مولا کیا یہ بچے یتیم ہیں؟ ان کی ماں مر گئی جو ان پر رونے نہیں آتی؟ امام فرماتے نہیں، ان کی ماں نہیں مری. کہا کون ہے ان کی ماں جو ان پر گریہ بھی نہیں کرتی؟ کہا وہ زینب ہے، اس نے عہد کیا ہے کہ وہ اکبر کی لاشیں پر روئے گی، وہ حسین کی لاشیں پر روئے گی، لیکن اپنے بچوں کی لاشیں پر نہیں روئے گی. عزادارو، کربلا عصر عاشور کا دن ہے. جناب اون و محمد خیمے میں تشریف لائے، آ کر اپنی ماں سے بات کرنا چاہی. جناب زینب نے دوسری طرف رخ کر لیا، ناراضگی کا اظہار کیا. دوسری طرف گئے، بات کرنے کی کوشش کی، جناب زینب نے اس طرف منہ کر لیا. بچے کہتے ہیں پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے، اماں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ ہم سے بات نہیں کرتی ہو؟ جناب زینب کہتی ہیں تمہیں ابھی تک زندہ دیکھ کر میں بہت دکھی ہوں. کیا اکبر کے شہید ہونے کے بعد میدان میں جاؤ گے؟ تمہیں تو پہلے قربان ہونا ہے، ابھی تک میدان میں کیوں نہیں گئے؟ کہا اماں اللہ کی قسم ہم ماموں کے پاس گئے تھے، ماموں حسین نے ہمیں اجازت نہیں دی. جناب زینب نے برقع پہنا، چادر پہنی، دوسرے خیمے میں تشریف لے گئیں اور جا کر اپنے بھیا حسین کو کہا، بھیا ایک چیز آپ سے مانگنا چاہتی ہوں، کیا عطا فرمائیں گے؟ امام فرماتے ہیں بتاؤ بہنا کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ کہا کہ میرے دونوں بچوں کو اپنی راہ میں قربان کروا لیں. میرے دونوں بچے آپ کے لیے قربان، سب سے پہلے ان کو بھیجیں. روایات کے مطابق امام حسین نے جناب اون کو سوار کیا اور جناب محمد کو حضرت عباس نے سوار کیا. دونوں شہزادے سوار ہوئے. جانے سے پہلے جناب زینب نے اپنے بچوں کو بلایا اور کان میں کوئی بات کی. کیا کہا؟ کہا یاد رکھنا اگر پانی تک پہنچ جاؤ تمہیں اصغر کا پتہ ہونا چاہیے، اصغر نے ابھی تک پانی نہیں پیا. اگر پانی تک پہنچ جاؤ پانی نہ پینا، کیوں؟ سکینہ ابھی پیاسی ہے. جاؤ جنگ کے لیے جاؤ. جنگ کے لیے روانہ کیا. دونوں شہزادوں نے حملہ کیا. روایات کے مطابق دونوں شہزادوں نے علی کی جنگ کو تازہ کر دیا، کئی لائنوں کو فنار کر دیا اور جنگ کرتے کرتے دونوں دریا کے کنارے پر پہنچ گئے. جب دریا کے کنارے پر پہنچے اون محمد کو دیکھ کر کہتے ہیں، اے محمد اے کاش پتہ ہوتا ہم دریا پر آ جائیں گے تو سکینہ کا مشکیزہ بھی لے کر آتے، خالی ہاتھ نہ آتے، سکینہ کا مشکیزہ بھی لے کر آتے. دونوں نے واپس کا ارادہ کیا. دشمن نے حملہ کیا. شمر نے حکم دیا ان کو گھیرا جائے. دونوں شہزادوں کو گھیرا گیا. ایک لعین نے جناب اون کے سر پر گرز مارا، جناب محمد کے سر پر تلوار ماری. دونوں شہزادے گھوڑوں سے نیچے آئے، آواز دی مامو جان مدد کے لیے آئیے، نصرت کے لیے آئیے. امام حسین پہنچے. آخری وقت ہے، خون میں لت پت ہیں جناب اون و محمد، اور کہتے ہیں مامو جان ایک آخری بات آپ سے کرنی ہے. بولا کیا بات کرنی ہے بیٹا؟ کہا کہ ہماری اماں کو کہہ دینا کہ آپ کے دونوں بیٹوں نے پانی نہیں پیا، پیاسے مر گئے ہیں، ہم سے ناراض نہ ہو، ہم نے اصغر کا پیاسا ہوتے ہوئے پانی نہیں پیا، ہم بھی پیاسے ہیں، یہ بات ہماری اماں تک پہنچا دینا. مولا عباس نے امام حسین نے دونوں لاشوں کو اٹھایا، لاشوں کو اٹھا کر خیام میں لے کر گئے. خیام میں لے کر گئے اور جا کر بیبیوں نے جب بی بی زینب کو بتایا کہ تمہارے بچوں کی لاشیں آ گئیں تو پہلے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ میرے بچوں نے پانی پیا یا نہیں پیا؟ اگر انہوں نے پانی پیا میں دودھ معاف نہیں کروں گی. امام حسین کی آواز آئی، بہنا تیرے دونوں بچے پانی کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن پانی نہیں پیا، پانی نہیں پیا. اب یہ ماں اپنے بچوں کے قریب آئی. قریب آ کر ایک ماں کو اپنے بچوں پر گریہ کرنا چاہیے تھا نا، گریہ نہیں کیا. بلایا، اکبر بیٹا اکبر یہاں آؤ، بیٹا قاسم یہاں آؤ. دونوں شہزادوں کو بلایا، کہا نیچے بیٹھ جاؤ. پہلے اون کو اٹھایا، اکبر کے گرد چکر کاٹنے شروع کر دیے. پھر محمد کو اٹھایا، قاسم کے گرد چکر کاٹنے شروع کر دیے. پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے خدا اللہ کی بارگاہ میں میرا محمد بھی اکبر پر قربان ہو، میرا محمد بھی اکبر پر قربان ہو، میرا اون بھی اکبر پر قربان ہو. یہ